بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 240۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ حدیث پمفلٹ 5B کی سیریل نمبر 47 پر ہے، اور سیریل 48 میں جو حدیث ہے اور جو کہ السنہ الابن ابی عاصم کی حدیث ہے، اور اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ایک قوم میری محبت میں غلو کی وجہ سے آگ میں داخل ہوگی، اور دوسری قوم میرے ساتھ بغض کے سبب آگ میں داخل ہوگی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمانا ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ اب اگر ان دونوں احادیث کو ہم ملا کر دیکھیں تو جو رزلٹ نکلتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھنے والا مؤمن اور محبت میں غلو کرنے والا جہنم میں، اور حضرت علی سے بغض رکھنے والا منافق، اور یہ بغض جہنم میں لے کر جائے گا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کیا ہے، اور محبت میں غلو کیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنا کیا ہے۔ اور یہ سوال اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے پتہ چلے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کیا ہے اور ان سے بغض کیا ہے۔ جو یہ سوالات ہیں ان کا جواب ہمیں کہاں سے ملے گا؟ کہ آج کی تاریخ میں کوئی یہ فیصلہ کرے گا کہ حضرت علی سے محبت کیا ہے اور حضرت علی سے بغض رکھنا، رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنا کیا ہے، یا پھر اس کا حوالہ ہمیں کسی حدیث یا روایت سے ملنا چاہیے؟ یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ اس کا حوالہ ہمیں حدیث سے ہی ملنا چاہیے۔ اور اگر حدیث ہو لیکن صحیح نہ ہو تو پھر کیا آج کی کسی شخصیت کی گئی محبت اور بغض کی تعریفات قابل قبول ہوں گی؟ اس کا جواب بھی یقیناً یہ ہوگا کہ چاہے اگر حدیث صحیح نہ بھی ہو، ضعیف بھی ہو، تو وہ زیادہ قابل قبول ہوگی بنسبت اس کے کہ کوئی شخص آج یہ فیصلہ کرے کہ محبت کیا ہے اور بغض کیا ہے۔ یہ سوالات بہت اہم ہیں، اس لیے کہ ہر ایک مسلمان کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ ان دو احادیث کے حوالے سے ہے جو ہم نے پہلے دیکھی، یعنی صحیح مسلم کی حدیث اور السنہ ابی عاصم کی حدیث، جو کہ پمفلٹ کی 5B کی سیریل 47 اور 48 میں موجود ہیں۔ اب آئیے اس حوالے سے ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں یہ بتائے گی کہ محبت میں غلو کیا ہے اور بغض رکھنے والے آخر کیا کریں گے کہ بغض کے باعث جہنم میں جائیں گے۔ یہ مسند احمد ہے، مکتبہ رحمانیہ سے شائع شدہ، اور اس کی حدیث نمبر 1377۔ یہ 1377 اس کی حدیث نمبر ہے، میں یہیں سے پڑھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلا کر فرمایا کہ تمہارے معاملے میں ویسا ہوگا جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ یہودیوں نے ان سے بغض کیا، یہاں تک کہ ان کی والدہ پر گناہ کا بہتان باندھا، اور عیسائیوں نے ان سے اتنی محبت کی کہ انہیں اس مقام پر پہنچا دیا جو ان کا مقام و مرتبہ نہ تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے متعلق دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک وہ محبت میں حد سے آگے بڑھ جانے والے جو مجھے اس مقام پر فائز کر دیں جو میرا مقام نہیں ہے، اور دوسرے وہ
بغض رکھنے والے جو میری عداوت میں آ کر مجھ پر ایسے بہتان باندھیں جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے متعلق دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک وہ محبت میں حد سے آگے بڑھ جانے والے جو مجھے اس مقام پر فائز کر دیں جو میرا مقام نہیں ہے، اور دوسرے وہ بغض رکھنے والے جو میری عداوت میں آ کر مجھ پر ایسے بہتان باندھیں جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ خبردار میں نبی نہیں ہوں اور نہ ہی مجھ پر وحی آتی ہے، میں تو حسب استطاعت صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوں، اس لیے اللہ کی اطاعت کے حوالے سے میں تمہیں جو حکم دوں خواہ وہ تمہیں اچھا لگے یا برا، اس میں تم پر میری اطاعت کرنا میرا حق بنتا ہے۔ اب یہ جو حدیث آپ نے دیکھی اس میں اس طرح سے ہے کہ محبت میں غلو یہ ہے کہ محبت میں حد سے آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام پر فائز کریں کہ جو ان کا مقام نہیں ہے، اور بغض رکھنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عداوت میں ان پر ایسے بہتان باندھے جائیں جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فضائل کے حوالے سے یہ ایک مکمل حدیث ہے، یعنی مسند احمد کی حدیث 1377 کہ جو صحیح مسلم اور السنہ ابی عاصم کی حدیث کے حوالے سے ہے، اور یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا ذکر بھی ہے، اور یہ بھی کہ محبت کیسے آگ میں لے جائے گی اور بغض کیسے آگ میں لے جائے گا، اور اسی حوالے سے مومن اور منافق کی تعریفات بھی سامنے آ گئیں کہ مومن وہ ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام پر فائز کرے گا جو ان کا مقام ہے، اور منافق وہ ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عداوت میں ان پر ایسے بہتان باندھے گا جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جو تعریفات سامنے آئی ہیں ان کی بنا پر ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی کہ کس کا تعلق کس کیٹیگری سے ہے، اور اس حوالے سے مزید غور کرنے کی درخواست بھی ہے۔ یہاں پر ایک اور حوالہ کہ جو کہ ایک دوست نے اس کی نشاندہی کی، یہ نہج البلاغہ سے اس کا حوالہ ہے، یہ کتاب ہے نہج البلاغہ، اور اس کا خطبہ نمبر ہے 25، یہ اس کا خطبہ نمبر 25 ہے، اور یہ جو الفاظ انڈر لائن کیے ہوئے ہیں یہ دیکھیے گا ذرا، یہ میں یہاں سے پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ نمبر 125 کا ایک حصہ نہج البلاغہ سے۔ یاد رکھو میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، ایک حد سے زیادہ چاہنے والے جنہیں محبت کی افراط غلط راستے پر لگاوے گی، اور ایک میرے مرتبہ میں کمی کر کے دشمنی رکھنے والے کہ جنہیں یہ عناد حق سے بے راہ کر دے گا۔ میرے متعلق درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہی سب سے بہتر حالت میں ہوں گے، تم اسی راہ پر جمے رہو۔ یہ الفاظ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو کہ نہج البلاغہ میں سے ہیں۔ ان کو اور جو مسند احمد کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی 1377، یہ تقریباً ملتے جلتے اس کے مفہوم ہیں، اور ان کے حوالے سے مومن اور جو بغض رکھنے والا ہے اس کی نشانیاں بھی بتا دی گئیں، اور اس حوالے سے ہم اپنے حوالے سے اور دوسروں کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ مزید غور کرنے کی درخواست کے ساتھ، والسلام، جزاک اللہ خیرہ۔